پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور پروگرام کے اس حصے میں عموماً بات ہوتی ہے آپ کی صحت کے حوالے سے۔ تو صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ زیر بحث آئیں گے، اور ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود ہوں گے ٹیلی فون لائن کے ذریعے، ان سے ہم رابطہ کریں گے اور ان سے پھر آپ کی صحت کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ تو ہمارے جو مہمان ہیں آپ سے کچھ دیر بعد ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں گے، اور کیونکہ آپ ٹیلی فون لائن کے اوپر ہوں گے تو اس لیے ہم آپ کی جو براہ راست کالز کا جو سلسلہ ہے وہ آج جاری نہیں رکھ سکیں گے، لیکن آپ کے جو سوالات بذریعہ سوشل میڈیا ہم تک پہنچے ہیں اس کے اوپر کوشش کریں گے پروگرام میں گفتگو کی جائے۔ جناب فہیم ادریسی صاحب ہربلسٹ ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اسٹوڈیوز میں، آج ٹیلی فون لائن کے ذریعے جوائن کریں گے، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ جی بہت شکریہ جی، بڑی نوازش جوائن کرنے کے لیے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اب یہ فرمائیے گا کہ جیسے سوالات ہیں جو بہت سارے مختلف بیماریوں کے حوالے سے ہیں، اور آپ اور ہم جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو تذکرہ کرتے ہیں ہمیشہ ذیابطیس سے اور شوگر کے مرض کے حوالے سے، جس کا آپ کے پاس شافی علاج موجود ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قابل علاج مرض ہے۔ تو میں چاہوں گا ذرا اس کے حوالے سے پروگرام کی ابتدا میں بات کی جائے۔ جی جزاک اللہ یاسر بھائی، سب سے پہلے تو دیکھنے والے ناظرین کو اور ان ناظرین کو جو کہ سوشل میڈیا پر ہم سے کنیکٹڈ رہتے ہیں، چاہے K21 کا پلیٹ فارم کیوں نہ ہو اور ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کا پلیٹ فارم سوشل میڈیا کا کیوں نہ ہو، ان سب کو السلام علیکم وعلیکم السلام۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اب ہم آپ کے سوال کی طرف چلتے ہیں یاسر بھائی۔ جی ماشاء اللہ، ڈائبٹک کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت اچھی ریزلٹ اورینٹیڈ ہربل میڈیسن، اور ایک گڈ نیوز K21 کے پلیٹ فارم سے میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ متحدہ عرب امارات میں بھی ہم رجسٹرڈ ہو گئے، اور اس پلیٹ فارم سے پوری دنیا کے اندر اب یہ جو ہماری ہربس الحمدللہ وہاں پر چیک کی گئی، ٹیسٹ کی گئی، اور ہمیں یہ آتھرائزیشن ملی ہے کہ ہم وہاں پر بھی اور دبئی کے پلیٹ فارم پہ یعنی UAE کے پلیٹ فارم پر پوری دنیا میں ہم اس پر کام کریں۔ تو یہی وجہ ہے، دیکھیں آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر تو بہت ساری چیزیں الاؤ ہو جاتی ہیں، مگر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ، خاص طور پہ اگر ہم متحدہ عرب امارات کی بات کریں، وہاں پر ان چیزوں کے لیے ہمیں بھی تقریباً 2 سے 4 سال بڑی محنت کرنی پڑی، جس میں بیچ میں کرونا کے بھی مسائل سامنے آئے۔ تو الحمدللہ اب ہمیں لائسنس نمبر مل گیا، اور محمد فہیم ہربلسٹ کے نام سے یہ لائسنس ہمیں مل گیا ہے، جس میں میڈیکل ہرب کی ہم ریسرچ کر سکتے ہیں، ادویات تیار کر سکتے ہیں، ٹھیک اور ہے۔ مریضوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ اور UAE کے اندر آپ کا جب کلینک رجسٹرڈ ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ کسوٹی ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں آپ سیم نیم سے برانچز اپنی برانچ بنا سکتے ہیں اور آپ کام کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ایک سچائی، ایمانداری، محنت، رات لگن اور آپ لوگوں کی بھی سپورٹ اور مریضوں کی طرف سے پازیٹیو فیڈ بیک کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکے۔ ڈائبٹک کے حوالے سے ابھی ناظرین بھی پیکیج دیکھیں گے، ہم یہ تھوڑا سا ایک گزارشات کرتے ہیں جس میں ہم یہ کہتے ہیں اس وقت دنیا کے اندر انسولین سے آگے یعنی بالکل لاسٹ لائن آف تھراپی جو ڈائبٹک کی ہے وہ انسولین ہے، مگر الحمدللہ ہم جو کام کر رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ویری فرسٹ ڈے انسولین انگریزی ادویات سے آپ کا چھٹکارا ہو جاتا ہے ویری فرسٹ ڈے، یعنی ہم بند کروا دیتے ہیں، اور آپ کی ڈائبٹک 500 پلس ہی کیوں نہ ہو، ایون کہ آپ کو انسولین 50-100 پوائنٹ کیوں نہ لگتے ہیں، پہلے دن آپ کی ڈائبٹیز کنٹرول ہو جاتی ہے، ادویات بند ہو جاتی ہے۔ ایون کہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنے ایک مریض کے حوالے سے کہ وہ اپنی ایک پکچر لے لیں، سیلفی لے لیں، اور 15 سے 20 دن کے بعد دوبارہ ایک سیلفی لیں اور دونوں تصویر کو موازنہ کر لیں کہ ہماری ادویات کھانے کے بعد، انسولین چھوڑنے کے بعد، انگریزی ادویات چھوڑنے کے بعد آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کی باڈی کہاں کھڑی ہے، آپ کی قوت مدافعت کہاں کھڑی ہے، آپ کی مردانہ کمزوری کہاں کھڑی ہے، اور دیگر مسائل جو ڈائبٹک پیشنٹ کو ہوتے ہیں جو اپنی فیملی کے لیے رزق کے حلال کمانے میں جن کو پرابلم آ رہی ہوتی ہے یا جو کڈنی فیلئر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ان سب کو بہت ہی قابل ذکر فوائد ہوتے ہیں۔ اور اس حوالے سے ہمارے یوٹیوب چینل، ہمارے فیس بک پیج اور سوشل میڈیا کے دیگر پلیٹ فارم پر
मरीजों की फीडबैक वीडियोस विद मोबाइल नंबर, एड्रेस मौजूद है, या उन मरीजों से फोन पे भी बात कर सकते हैं, मुलाकात भी कर सकते हैं, और आप भी अपना एक एक्सपीरियंस फिर हमारे K21 के प्रोग्राम में लाइव कॉल करके शेयर भी कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, अब दो चीज़ें और जिसका तस्करा ज़रूरी है, तो ये कि जो खुराक का इस्तेमाल है, ख़ास तौर पे जो ज़ियाबतीस के मरज़ में मुब्तला लोग हैं, मैं चाहूँगा ज़रा उसके हवाले से भी जो तरतीब है, जो उसका स्केजुअल है, वो उसकी निशानदेही करें। और दूसरा ये कि जैसे हम ये देखते आए हैं कि बहुत सारी बीमारियों के अंदर एक बड़ा सख्त परहेज़ होता है, यहाँ पे क्या सूरत हाल होती है, और अगर ये बिल्कुल ठीक हो जाने के बाद क्या ये जो नॉर्मल लाइफ है इसकी तरफ पेशेंट वापस आ सकता है? ये बड़ा बुनियादी सवाल है जो पूछा जाता है, फरमाइएगा। देखें यासिर भाई, मैं एक बात फर्ज करता हूँ हमेशा कि नबी करीम नबी अजीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करम फरमाया कि जब भी कोई बीमारी दुनिया में नाजिल की जाती है उसका इलाज पहले नाजिल किया जाता है। अब अगर हम कोई गड़बड़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो हमारी तहकीक में, हमारे रिसर्च में, इन सब चीजों में प्रॉब्लम है। कोई ना कोई चीज हमसे मिस हो रही है, क्योंकि नबी करीम नबी अजीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात गलत नहीं हो सकती। बिल्कुल। और जब इलाज की बात हो तो वो इलाज आपको पता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया इलाज, तो इसका मतलब मुकम्मल इलाज। जो तरीका इलाज इस वक्त मशहूर है उसमें आप भी जानते हैं कि डायबिटिक क्या बहुत सारे अमराज का इलाज नहीं, बल्कि वक्ती तौर पर मैनेजमेंट, रिलैक्सेशन होती है। जबकि अगर हम हज की बात करें, जो कि तकरीबन 25,000 साल से दुनिया में आई है, और तकरीबन 1,20,000 से 25,000 जो अंबिया इकराम दुनिया के अंदर आए, तशरीफ लाए, अल्लाह ताला का पैगाम है, उनकी सुन्नत भी है, साहबा इकराम की सुन्नत भी है, अहले बैत की सुन्नत भी है। इस तरह ये बात साबित होती है कि ना सिर्फ मुकम्मल इलाज मुमकिन है, बल्कि आप पुरानी अच्छी सी जिंदगी जिसमें आप अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा सा रुपये हलाल रोजगार और बहुत ज्यादा मेहनत तलब काम, हार्ड वर्किंग आप इजीली कर सकते हैं। और हमारी अद्वियात इस्तेमाल करने के बाद आप अपनी उम्र से 20% कम नजर आने लगते हैं, क्योंकि डायबिटिक की मेडिसिन जो दौरे हादिस के अंदर आई है, वो मेडिसिन यूज करने के बाद और इस बीमारी में मुब्तला होने के बाद मरीज की बॉडी लैंग्वेज ही नहीं, स्किन और तमाम ऑर्गन के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली वाक़ हो जाती है, जो कि हमारी अद्वियात इस्तेमाल करने के बाद बेहतर हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि जो इसकी वजह से काफ़ी अरसे से इस बीमारी के अंदर मुब्तला हैं, वो ये फरमाएं कि जो नुकसानात उनके हुए हैं, ख़ास तौर पे वाइटल ऑर्गन्स को, ये एक बड़ा सवाल पूछा जाता है हमेशा कि क्या वो जो नुकसानात हुए हैं उनकी भरपाई हो सकेगी? आपकी अद्वियात क्या ये असर रखती हैं कि वो जो नुकसानात शुगर की वजह से ख़ास तौर पर हुए हैं गुर्दे में और दीगर जगहों पे, उनको ठीक किया जा सकता है? फरमाइएगा। जी बिल्कुल, हमारे पास अगर आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस को देखते हैं हमारे नाज़रीन, तो पेशेंट रिपोर्ट्स होते हैं और उन पेशेंट्स की पूरी डिटेल मोबाइल नंबर के साथ, एड्रेस के साथ और उनकी पूरी हिस्ट्री के साथ, जो कि हमारा तकरीबन 25 क्वेश्चन पर मबनी एक स्कैनिंग का प्रोसेस होता है कि जब पहली मरतबा पेशेंट रिपोर्ट होता है तो फिर स्कैनिंग होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 उस स्कैनिंग के साथ पूरा डेटा हमारे पास मौजूद होता है, जो यूट्यूब चैनल पर भी शेयर किया जाता है, फेसबुक पे, जो दीगर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह कि ना सिर्फ डायबिटिक पेशेंट को पैदा होने वाले मसले मसाइल, पैरों में जलन, दर्द, सूजन, होना, उसके साथ साथ किडनी, स्टमक, लीवर, उसके साथ साथ बिनाई का मसला, आंखों की प्रॉब्लम, उसके साथ साथ आपके हार्मोनल डिसऑर्डर और मेल फीमेल प्रॉब्लम, जिसमें एक डायबिटिक पेशेंट बात या मां नहीं बन पाते, उसके साथ साथ बालों का गिरना, चेहरे की रंगत डल हो जाना, कमजोर हो जाना, ये तमाम चीजें शामिल है। इन तमाम चीजों में रिकवरी अल्हम्दुलिल्लाह मिलती है, क्योंकि हमारी अद्वियात सिर्फ ग्लूकोमीटर पर शुगर कंट्रोल नहीं करती, बल्कि ग्लूकोमीटर पर शुगर कंट्रोल के साथ साथ
हम्म, बिल्कुल ठीक है। कंट्रोल के साथ साथ दीगर जो इश्यूज हैं वो इश्यूज भी आपके बेहतर हो जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके साथ साथ जो ब्लड प्रेशर का मसला जिनको दरपेश होता है वो भी ये जानना चाहेंगे, क्या ये भी काबिल इलाज है? और जैसे शुगर के साथ अक्सर देखने में आया है कि ये मसला भी सर उठाता है, ऐसी सूरत में क्या करते हैं और क्या ये भी ट्रीटेबल है? फरमाइएगा। जी जी बिल्कुल इसी पर आए कि डायबिटिक के साथ जिस तरह दीगर अमराज का जिक्र किया तो ये भी ट्रीटेबल भी है, और इसमें फिर हम कुछ लाइफ स्टाइल और फूड स्टाइल चेंज करवाते हैं तो उससे भी पेशेंट को बड़ा खातिर नतीजे सामने आते हैं। बिल्कुल ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के हवाले से ज़रा बताइएगा कि जो इसका शिकार हैं उनके लिए क्या ट्रीटमेंट है और क्या हर्बल मेडिसिन उसको भी क्योर कर सकती हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। असल में होता ये है कि तिब्बे यूनानी के अंदर डायबिटिक को ज़ियापतीस को तकरीबन 12 हिस्सों में तकसीम किया गया है। उसमें से एक किस्म इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक लकड़ी से नहीं हाँका जाता तमाम मसाइल को तिब्बे यूनानी में, बशर्ते कि आपका तबीब एक अच्छा मुआलिज हो, आपका तबीब मिजाज के ऊपर अबूर रखता है, तो बड़े अच्छे रिजल्ट से ओरिएंटेड इस हवाले से हमें नताइज देखने को मिलते हैं बहुत ही मुस्बत। और उस हवाले से अगर हम बात करें इंसुलिन रेजिस्टेंस पेशेंट के अंदर तिब्बे यूनानी में बड़ा ही क्विकली रिजल्ट है कि आम पेशेंट और इंसुलिन रेजिस्टेंस के अंदर बहुत जल्दी रिजल्ट जो कि बाकायदा देरी सर्दे पेशेंट महसूस करने लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, फिर ये कि जो पैरों में ख़ास तौर पे दर्द के हवाले से और जो नमनेस के हवाले से जो सुन होने की जो शिकायत लोग करते हैं, उसके लिए क्या रेमेडी आप तजवीज़ करते हैं? और ख़ास तौर पे जो शुगर के पेशेंट हैं उनमें ज़्यादा चीज़ पाई जाती है, वो क्या कर सकते हैं, ये ज़रा बताइए। यासिर साहब एक अक्सर ये सवाल सामने आता है और इस तरह के सवालात के जवाब में एक शेर में अर्ज करता चलो जो कि अक्सर मैं जिक्र करता हूँ, मर्ज बढ़ता गया जूझी दवा की। जब तक हम नहीं देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, मरीज की प्रॉब्लम क्या है, जब तक मसले मसाइल इसी तरह हमारे सामने आते रहेंगे। अब हम एक डायबिटिक पेशेंट को जब चीजों को देख रहे होते हैं तो वहां पर हमें बहुत सारे प्रॉब्लम सामने आते हैं। अब वो लीवर इशू है, ये जो एक पाँव में टिंगलिंग, नमनेस, सेंसेशन की प्रॉब्लम सामने आती है, इस प्रॉब्लम ऑफ लीवर फंक्शन, और वहां पर भी हम एक लबलबी की पेंक्रियाज की मेडिसिन अगर चलाते हैं तो यकीनन रिजल्ट नहीं मिल सकेंगे। तो वो तबीब जो कि मिजाज जानता हो और डायबिटिक को सफरावी अमराज में देखता हो उस मरीज को मिजाज के मुताबिक तो फिर रिजल्ट ओरिएंटेड काम हो रहा हो। जी जी। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इलाज मुमकिन है, और ये पैरों में मैंने जिस तरह से आपको बताया टिंगलिंग, नमनेस, सेंसेशन, अल्हम्दुलिल्लाह ये रिकवर हो जाती है। और ये लीवर डिजीज की एक निशानी होती है कि जो डायबिटीज और अंग्रेजी दवाओं के इस्तेमाल से लीवर प्रॉब्लम का शिकार पेशेंट हो जाते हैं तो वहां पर फिर ये चीजें सामने देखने को मिलती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब कुछ सवाल जो सोशल मीडिया के ज़रिए हम तक पहुंचते हैं उसमें पैरालिसिस का बहुत ज़्यादा सवाल आया है, और कुछ केसेस के अंदर तो ऐसा महसूस होता है कि वो ट्रीटेबल नहीं होते। तो क्या हर्बल मेडिसिन के ज़रिए ऐसे पेशेंट जिनको स्ट्रोक्स हुए हों या जो पैरालिसिस का शिकार हुए हों वो ठीक हो सकेंगे, ये ज़रा फरमाइए। देखिए इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो जाती है हार्ट की, और हम हाइपरटेंशन के हवाले से बात करते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हवाले से बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें भी सामने आए और पेशेंट रिकवर हो जाते हैं और बहुत अच्छा रिकवर हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, एक ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी, ब्रेक के बाद जो सिलसिला है उसको जारी रखेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था।
جناب فہیم ادریسی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے اور ان سے ہم بات کر رہے تھے. ایک دفعہ پھر انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور ان سے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. جی ڈاکٹر فہیم صاحب، اب یہ فرمائیے، جیسا بھی کچھ دیر پہلے آپ نے کچھ بیماریوں کا تذکرہ کیا اور آپ نے یہ بھی کہا ساتھ میں کہ یہ یقیناً قابل علاج ہیں، جس میں بلڈ پریشر ہے یا شوگر کا مرض ہے یا دیگر اس قسم کے امراض جن کے بارے میں خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ لا علاج ہیں. دوسرا یہ اب ایک سوال بہت پوچھا جاتا ہے کہ جو دواؤں کا استعمال خاص طور پہ ایلوپیتھک میڈیسنز کا جو ایک بڑے طویل عرصے سے کیا ہے، بہت زیادہ ان کے اوپر ڈپینڈنسی ہو جاتی ہے مریض کی، اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دینا یہ آسان نہیں ہوتا، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پھر دیگر جو ادویات ہیں وہ بھی اثر کرنا ختم کر دیتی ہیں. ایسی صورت میں کیا کرنے کی ضرورت ہے، فرمائیے گا. جی ایک دفعہ پھر یاسر بھائی بہت بہت شکریہ. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم جہاں پر اس طرح کی ادویات کا استعمال کریں کہ جن میں ڈیلٹا کارٹن، کارٹیزون، ایسٹیورائٹ ٹائپ کی میڈیسن ہو، اس سے باڈی کے اندر کچھ اس طرح کی ہم اس کو خلیے کہیں گے طب یونانی کی زبان میں، پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو کہ پھر عادی ہو جاتے ہیں اس کیمیکل کے. اگر آپ وہ کنٹینیو نہ کر پائیں تو پھر یقین کیجئے یہ بہت سارے مسائل کا سامنا ہوتا ہے. اور ہم اگر طب یونانی کی بات کریں اور آپ کا طبیب اگر واقعی جڑی بوٹیوں کا علاج کر رہا ہے تو یقین کیجئے کہ چند دن کے علاج سے آپ کا مرض ختم ہو جاتا ہے. اور کسی بھی قسم کی جو ایک عادت ہے، ایک عادی کہتے ہیں کہ ایک مرض عادی ہو جاتا ہے اس کیمیکل کا، اس میڈیسن کا، اس جنرک کا، تو الحمدللہ طب یونانی کے اندر اس طرح کی کوئی کمپلین نہیں ہے، بشرطے کہ آپ کا طبیب طب یونانی کی اصلی جڑی بوٹیاں ہی یوز کر رہا ہو. اور میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ہمارا پیکیج بھی چل جائے گا تو دیکھنے والے ناظرین کو ہمارے طریقہ علاج کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو میں یہ پروڈیوسر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان کا جو پیکیج ہے ڈاکٹر فہیم صاحب کا، وہ اگر کیوں کر لیں زیادہ بہتر ہے. پھر وہ دکھا دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. ہو گیا کیوں؟ دکھائیں گے جی. طب کی دنیا کے مشہور و معروف گولڈ میڈلسٹ ہومیو ڈاکٹر حکیم فہیم عرصہ دراز سے دبئی اور کراچی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تمام جسمانی بیماریوں کا مکمل علاج صرف اور صرف طب نبوی اور نادر و نایاب جڑی بوٹیوں سے کیا جاتا ہے. شوگر کا علاج گارنٹی اصلی جڑی بوٹیاں جو اپنے ہاتھ سے نکالی گئی ہیں ان سے کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں. آپ چاہیں تو ایک ہفتہ دوا کھا کر آزما لیں. ایک ہفتے میں آپ کی انگریزی ادویات انسولین بند ہو جائے گی اور شوگر کنٹرول ہو جائے گی. 3 مہینے کی آپ ہماری دوا استعمال کریں، آپ کی شوگر ہمیشہ کے لیے کنٹرول ہو جائے گی. نہ آپ کو ہماری دوا کی ضرورت ہوگی اور نہ کسی اور کی. تو یہ پیکیج ہی آپ نے ملاحظہ کیا، اور اس میں بھی بات ذیابطیس کے حوالے سے ہی ہو رہی تھی اور طریقہ علاج کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. جی فہیم صاحب فرمائیے گا. جی جس طرح کے آپ نے دیکھا اور سنا ہمارے ناظرین نے کہ ہم اس طرح سے جڑی بوٹیوں کو، جو کہ ابھی آخری آپ کا سوال بھی تھا، استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ خود ہم اپنے ہاتھوں سے یا ہمارے جو بھی ساتھ کے کولیگز ہیں یا ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں پوری دنیا کے اندر، کہ کچھ جڑی بوٹیاں آپ کو پاکستان کے دیگر حصوں سے مل جاتی ہیں اور پہلے بہت زیادہ اور بہت آسانی سے مل جایا کرتی تھی. مگر اب کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ موٹر ویز کا، سڑکوں کا جال جو دیہی علاقوں کے اندر بھی اور ایسے جنگلاتی علاقوں کے اندر بھی پھیل گیا ہے، مگر میں اس کے باوجود حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کروں گا کہ ابھی بھی کچھ جنگلات ایسے ہیں مری کے اندر ہوں وہ جنگلات، یا ہم اگر کے پی کے اندر جائیں تو وہاں باقاعدہ درخت کے اوپر ایک پلیٹ لگی ہوئی ہوتی ہے اور یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ درخت کو اس طرح سے نہ کاٹیں یا نہ توڑیں یا ضائع نہ کریں، اس کی پتیاں، اس کے پھل، اس کی ٹہنیاں، کہ یہ جان بچانے والی ادویات کے طور پر استعمال ہوتی ہے. تو الحمدللہ جو بھی طبیب اصلی جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتا ہے، نہ کہ وہ ڈائبٹک اور موذی امراض جتنے بھی ہیں، چاہے وہ ہائپرٹینشن ہے، ڈسلیپیڈیمیا ہے، یا کڈنی کے حوالے سے ڈیزیز ہے، تھائرائیڈ کے حوالے سے ڈیزیز ہے، ان کے علاج پر مہارت رکھے گا، بلکہ اس طرح کے کسی بھی قسم کے سائیڈ افیکٹ اور جو پیشنٹ کو ایک عادی ہو جانا یا زندگی بھر ادویات کا استعمال کرنا
کیونکہ ایک نہایت ہی ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر آپ ادویات کو چھوڑتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے میں آتے ہیں. تو الحمدللہ انشاءاللہ ان تمام چیزوں سے جان چھٹ جاتی ہے مریضوں کی، اور اس طرح کے کسی بھی سائیڈ ایفیکٹ سے بھی بچ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، تو سائیڈ ایفیکٹ سے بچا جا سکتا ہے ادویات کے استعمال سے. اور دوسرا، جیسا بھی کچھ دیر پہلے تذکرہ ہوا کہ جو اس سے پہلے ادویات استعمال کرتے رہے ہیں اس کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے ہیں ان کو بھی اثرات کو زائل کرنے میں مدد ملے گی. ابھی فرمائیے کہ جیسے اعصابی جو امراض میں مبتلا لوگ ہیں، مختلف قسم کے تناؤ کا شکار ہیں، وہ کیا ہربل میڈیسن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ یہ ذرا فرمائیے گا. بالکل، بہت ہی عمدہ سوال ہے یاسر بھائی آپ کا، اور یقیناً سوشل میڈیا پر بھی آپ کو جو سوالات موصول ہوتے ہیں جو آپ ہم تک پہنچاتے ہیں، جی اور K21 کا یہ واحد پلیٹ فارم ہے جہاں پر مریضوں کے فوائد کے لیے اور تمام علاج معالجہ کے لیے بھی ایک ایمانداری سے سچے نسخے یا اس طرح کی باتیں اور سوالات ڈسکس کیے جاتے ہیں جو کہ نہایت ہی سود مند ثابت ہوتے ہیں. اچھا یاسر بھائی، اس حوالے سے بات اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اعصابی کمزوری اور اس طرح کے امراض کو سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے. بالکل بالکل. اب اس کے اندر پرابلم یہی ہوتی ہے کہ ہم جو ادویات اس وقت دور حاضر کے اندر جو طریقہ علاج ہم اس کو دیکھیں تو اس میں مریض پھر عادی ہو جاتے ہیں، جی اور اگر وہ ادویات اگر آپ چھوڑ دیں تو وہ دوبارہ مرض پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کے اندر اعصابی امراض قابل ذکر ہے. بالکل ٹھیک ہے. طبی یونانی کے اندر اس طرح کی ادویات شامل ہیں کہ الحمدللہ نہ صرف اعصابی امراض بلکہ دیگر امراض کے اندر بھی بہت اچھا رزلٹ مل جاتے ہیں. اچھا، میں تھوڑا سا ایک قطع کلامی بھی کروں گا، جی اور آپ جی. کی بات سوال کے ساتھ ساتھ میں اس بات پہ آؤں گا کہ میں اس وقت دبئی کے لیے فلائی کر رہا ہوں، اور میرا جہاز جو ہے وہ بالکل ہی جس کو ایئر کرافٹ اس وقت ٹیک آف کے لیے تیار ہے. بالکل تو میں ٹھیک ہے. چاہوں گا یاسر بھائی اس پروگرام کو آپ کنٹینیو کریں، ٹھیک، یا بہت جو شکریہ. بہتر سمجھتے ہیں اپنے ٹی وی چینل کی پالیسی کے مطابق. اور ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ دیکھنے کا، اور آپ کا بھی ساتھ لینے کا شکریہ. بہت اللہ شکریہ. تعالیٰ تمام دیکھنے والے ناظرین کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود تھے، اور جیسا بھی انہوں نے خود عرض کیا کہ وہ اس وقت روانگی کے لیے تیار تھے، جہاز میں اس وقت موجود تھے، اور پھر بھی وقت نکال کر انہوں نے ہم سے بات کی. میں ان کا بڑا مشکور و ممنون ہوں. اور یہ کہ سوالات جو سوشل میڈیا کے ذریعے موصول ہوتے ہیں اس پہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے پروگرام کے اندر گفتگو کریں. مختصر وقت میں بہت سارے معاملات پہ ہم نے کوشش کی کہ بات کریں. سب سے زیادہ جو سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں وہ ذیابطیس کے حوالے سے ہوتے ہیں، اور ہمیشہ سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس مرض کے حوالے سے زیادہ آگہی فراہم کی جائے. اس میں مختلف سوالات ہوتے ہیں، جیسے ابھی آج بات ہوئی انسولین اور ریزسٹنس کے حوالے سے، بڑا عام موضوع ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو بہت دیر سے شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں، ذیابطیس کا شکار ہیں، ان کے جو اعضاء ہیں، وائٹل آرگنز ہیں، بہت زیادہ ان کو نقصان پہنچتا ہے. تو یہ عموماً پوچھا جاتا ہے کہ جو ان سے نقصانات ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ جو ادویات ایک بڑے طویل عرصے سے استعمال کرتے آئے ہیں، ان سے کیا نجات مل پائے گی یا نہیں. تو ان پہ ہم نے کوشش کی کہ گفتگو کریں. اور باقی ماندہ یہ کہ جو دیگر مسائل ہیں اس سے جڑے، جیسے ہم نے ابھی پیروں کے درد کے حوالے سے تذکرہ کیا، بہت زیادہ شکایت موصول ہوتی ہیں، تو اس کی یقین قابل علاج سمجھا جاتا ہے. اور جیسے معزز مہمان نے کہا کہ ان کے پاس اس کا علاج ہے. ایک کچھ دیر پہلے ڈاکیومنٹری بھی دکھائی گئی ایک چھوٹی سی، جس کے اندر اس کا بارے میں انہوں نے اپنے طریقے علاج کے حوالے سے آگاہ کیا. جناب اس طرح اور بہت سارے دیگر سوال ہیں، انشاءاللہ وقت ہوگا آگے تو ضرور اس حوالے سے گفتگو کریں گے. پروگرام کے وقت کیونکہ آپ ختم ہوا چاہتا ہے، کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیں اجازت. اللہ نے کے